अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ। नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है प्रोग्राम में उस पर्सनालिटी उस शख्सियत से मिला है जिसका अपना ज़ाती बैकग्राउंड भी हो और सोशल एक्टिविटी हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है हमारा जमाली की एक ऐसी पर्सनालिटी, एक ऐसी शख्सियत जिसका सियासत हो, चाहे सोशल एक्टिविटी हो या अपनी ख़ानदान के हिसाब से, तो एक एवर ग्रीन पर्सनालिटी, एक बेहतरीन शख्सियत के आज प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं मीर मुमताज़ अली खान उमरानी साहब। आज हमारे प्रोग्राम में माने चलेंगे उस पर्सनालिटी की तरफ और करवाएंगे गुफ्तगू आपसे। मीर साहब अस्सलाम वालेकुम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मीर साहब, आपसे मोहब्बत करने वाले, आपके चाहने वाले, आपके वोटर्स, आपके लोग, उनका ये एक क्वेश्चन है कि आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो हमारे नाज़रीन को थोड़ा। फैमिली बैकग्राउंड, मेरे दादा सरदार मोहम्मद खान उमरानी कौम के, हमारे पूरे उमरानी कौम के चीफ सरदार थे। सही। और उनकी डेथ 1988 में हुई। वो भी कोई हमारे कौमी ऐसे तनाज़ा था। सही। उसमें वो शहीद हो गए। सही। उसके अलावा हमारे परदादा वो भी मीर गुलाम रसूल खान, वो भी 1988 में शहीद हो गए। सही सही। सरदार मोहम्मद खान उमरानी के साथ। उसके बाद 1988 में ही सरदार फतेह अली खान जो मेरे चाचा हैं बड़े, उनको दस्तार हुआ, कौम का सरदार उनको बनाया गया। फिर उनका सरदारी भी काफ़ी साल चली और उसके बाद आपका काफ़ी उन्होंने टेन्योर मिनिस्ट्री भी रखी, एडवाइजरी भी हुई और अभी कुछ दिन कबल उनकी फौतगी हो गई थी। तो यही है हमारी हिस्ट्री। अच्छा मीर साहब, आप एक आला तरीके से बिलोंग करते हैं हर चीज़ को, चाहे वो सोशल एक्टिविटी हो, चाहे वो सियासत हो या चाहे वो अपनी बिरादरी हो, तीनों चीज़ों को आप एक चीज़ कंबाइन करके चलते हैं। तो इस चीज़ में कहीं आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो डिस्टर्ब नहीं होती? नहीं, ये चीज़ तो हमने ना शुरू से सोचा है पर्सनल लाइफ के बारे में, ना ही अभी आगे भी हम सोचेंगे, क्योंकि हमारे बाप दादा उन्हें इसी अवाम के साथ, और ना ही पहले हमने कभी कौम परस्ती का नारा लगाया और ना ही आज हम लगाते हैं, ना ही हमारे जो अभी चीफ सरदार हैं सरदार बाबा गुलाम रसूल, सही, तो ना ही उनमें है ये चीज़ है कि कौम परस्ती। हम अपने कौम को भी साथ लेकर चलते हैं। जो दूसरे हमारे साथ XYZ कौम है, हमारे इलाके में काफ़ी कौम बिरावी हैं, आपके दूसरे सिंधी हैं, सराइकी हैं, हम सब हमारे साथ ही हैं और कभी हमने ये नहीं समझा कि ये हमारा उमरानी है और ये हमारा दूसरा कोई कौम है। अच्छा, बाबा गुलाम रसूल एक बेहतरीन सियासतदान भी हैं, बेहतरीन शख्स भी हैं और उमरानी कौम के चीफ भी हैं। आप उनके साथ मिलकर अपनी कौम को खिदमत से अंजाम दे रहे हैं। तो इस बार बाबा गुलाम रसूल उमरानी ने जो अवाम के लिए आकर सियासत में खड़ा होना और सियासत में काम करना, ये जो तजुर्बा है, आप कैसे समझते हैं कि बाबा ने अपनी कौम के लिए बेहतर किया है? क्योंकि हर वो बेहतर चीज़ करने से पहले उस शख्स को बेहतरीन डिफ़िकल्टीज से गुजरना पड़ता है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? डिफ़िकल्टीज तो सर हमारे कौम ने और हमने, हमारे इलाके में पूरों ने समझे फेस की है। सही। अभी से नहीं 15 सालों से कर रही है। तो उस 15 साल को आप अगर गिन लें तो उसका हमने 2018 में भी बाबा गुलाम रसूल ने इलेक्शन कंटेस्ट किया। सही। उस टाइम भी यही हुआ था, एक करप्ट इंसान को ये लोग वापस ले आए। सही। वो किसी भी जरिए से आ गया। उस टाइम भी हम जीते हुए थे। सही। और अभी भी हमारे साथ यही हुआ कि हमारा अवाम ने भी हमें फुल सपोर्ट किया और हमारे बिरादरी ने भी, कौम ने भी, सारों ने, सब ने सपोर्ट किया। मगर वही बात आ जाती है कि उसके बाद इंतज़ामिया या कुछ पैसे लेकर या मिल बैठ कर कुछ ये लोग करके और एक ऐसे बंदे को जिता देते हैं कि जिसका कोई इलाके में ना काम है, ना उस इलाके, ना वो इलाके का खैर ख्वाह है, ना ही वो अपने कौम का खैर ख्वाह है। तो जो हम तो ज़ाहिर हम इस सरदार बाबा गुलाम रसूल इसी वजह से इलेक्शन लड़ते हैं और वो आना चाहते हैं कि ताकि वो अपने कौम के लिए, अपने इलाके के लिए कुछ कर सकें। अच्छा, दूसरी बात ये कि आप समझते हैं कि आपकी खिदमत या बाबा गुलाम रसूल साहब का जो ये इस बार इलेक्शन में आना, क्योंकि इसी चीज़ पे काम करना है कि हमें एक चीज़ चेंज लाए, क्योंकि हर बार वही लोग, वही मसले, काम ना होना, मैशत पे काम ना होना, लोगों के काम ना करना। तो इस बार बाबा ने एक अच्छा एक्ट किया है कि आवाम की तरफ से आकर लड़ना और चेंज लाना। तो आप समझते हैं कि आपकी खिदमत या बाबा की खिदमत
کیا اس علاقے کو چینج کر پائیں گے؟ سر ہماری تو کوشش یہی ہے، ایک تو ہماری پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی سے، تو ہمارے پارٹی کی بھی ہدایت یہی ہے کہ ہم نے علاقے کے لیے کام کرنا ہے. جیسے ہمارے چیئرمین صاحب نے پہلے اضلاع میں کام کیا تو ہمیں بھی یہی ہدایت ملی، تو انشاءاللہ ہم بھی کام کرتے، جو بھی بنیادی حقوق ہیں علاقے کے وہ انشاءاللہ ان کو ضرور ملتے، اور انشاءاللہ ملیں گے. میں تو یہ کہوں گا ضرور ملیں گے. پیپلز پارٹی آپ کی نظر میں کون سی پارٹی ہے؟ کیا پیپلز پارٹی نے وہ کام کیے جو اسے کرنے چاہیے تھے؟ سر ہمارے نظر میں تو بالکل کیے ہیں اس نے. آپ سندھ میں چلے جائیں، آپ سندھ کو دیکھ لیں کہ سندھ کو کیسے انہوں نے چینج کیا. تو اس کے بعد جب چیئرمین بلاول صاحب آئے ہیں تو اس کے بعد تو پارٹی میں کافی چینجز آئے ہیں. سمجھے نوجوانوں کا ایک آیا ہے، یوتھ کا، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یوتھ کا ایک سیاست آئی ہے، بالکل آئی ہے. ابھی جو کچھ پہلے آپ کے بلدیاتی الیکشن ہوئے تھے، آپ انہی میں دیکھ لیں کہ پورے سندھ میں سارا یوتھ کو آگے لے کر آئے. اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ بلال صاحب وہ محترمہ والا لکش اور محترمہ والا پورا کر سکتا ہے جو محترمہ نے کہا تھا، روٹی کپڑا اور مکان؟ بالکل کر سکتے ہیں. ان کے جو ابھی تک انہوں نے اقدامات کیے ہیں تو ان میں بھی آپ دیکھا جائے تو وہ روٹی کپڑا مکان پر ہی کام کر رہے ہیں، جس طرح کا وہ نعرہ تھا. اور ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہر جگہ یہی نعرہ لگے اور ہر جگہ یہ چیز ہو، موجود ہو، روٹی کپڑا مکان. اچھا، سیاست میں آپ کی فیوریٹ شخصیت جس سے آپ متاثر ہیں کہ نہیں یہ بندہ ایسا ہے جو ہماری قوم کے لیے بہتر کر سکتا ہے؟ ہر کسی کا آئیڈیل ہوتا ہے سیاست میں. جو موجودگی میں تو یہ کہوں گا کہ آصف علی زرداری صاحب، اس سے آپ متاثر ہیں، وہ آپ کا آئیڈیل ہے. جی. اچھا، دوسری بات یہ کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہر انسان کے ساتھ کچھ پہلو کا ہونا ضروری ہوتا ہے، دکھ اور سکھ. یہ زندگی کے ساتھ ایسے پہلو ہوتے ہیں جو ساتھ ساتھ جاتے ہیں. تو آپ کی زندگی کا کوئی ایسا دکھ؟ سر دکھ تو میں نے آپ کو بتایا کچھ دن پہلے سردار فتح علی خان کا واقعہ ہوا. الیکشن بھی بہت نزدیک تھا اور اس الیکشن کے مطلب ہمارا ورک ہی چل رہا تھا اور بڑے سردار فتح علی خان بھی ورک ہی کر رہے تھے اور ان کا اچانک سے رخصت ہونا، تو اس سے بہت بڑا دکھ ہمارے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتا. ایسی کوئی خوشی تو فی الحال بس الیکشن انشاءاللہ ہوگی خوشی، اور الیکشن ہم جیتیں گے 1-2 دن میں انشاءاللہ فیصلہ ہوگا تو ہمارا سب سے بڑی خوشی ہے. ایسا کوئی خواب جو رہ گیا ہو؟ خواب یہی ہے ہمارا کہ علاقے کے لیے ہم نے بہت کچھ کرنا ہے. اچھا. ہاں، علاقے میں ہم نے سب سے پہلے علاقے کو ہم نے سبز کرنا ہے، اور اس ٹائم ہمارا علاقہ سمجھے بنجر ہوا ہوا 15 سالوں سے. اچھا، آپ کا اور آپ کے ووٹرز کا یا اپنے عوام کا جو ریلیشن شپ ہے وہ آپ کا ان کی طرف سے کیسا ہوتا ہے؟ ریلیشن شپ ہمارا کچھ لوگوں کے ساتھ، ہم تقریباً سب کے ساتھ، کسی کے ساتھ باپ بیٹے والا ریلیشن ہے، کسی کے ساتھ بھائی والا ریلیشن ہے. تو اس طرح نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ ہم نے کسی کے اندر ہم نے دیواری کھڑی کی ہوئی ہے یا ریلیشن میں یا پرائیویسی میں. ہمارے عوامی پارٹی ہے، ہم خود بھی عوامی لوگ ہیں، جہاں پر جو ملتا ہے بالکل ایزی ہے. سیاست میں آپ کا کوئی خواب ہے؟ سیاست میں خواب تو فی الحال سیاست میں ابھی تک آئے نہیں ہیں. پہلے تو بڑے تھے سیاست میں، ابھی جب آ جائے صدا بابا غلام مسعود تو انشاءاللہ اچھا ہوگا. اگر آپ کو کبھی موقع ملے سیاست میں تو آپ کا وہ خواب جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ تھوڑا بتائیں. خواب ہمارا سب سے بڑا خواب یہ ہے کہ ایک بار ہمارے جو کزن ہے اور چیف سردار صدا بابا غلام مسعود ایک بار تو MP بنے اور اس کے بعد وزیر اعلیٰ بنے بلوچستان کے. اچھا، بابا صاحب سے اتنی آپ کی محبت، اس کی کیا وجوہات ہے؟ سر دیکھیں، ہم ایک ہمارا جیسے عمرانی قوم کا سرداری نظام ہے، بالکل، تو ابھی بھی ہمارے سردار ہیں بابا غلام رسول عمرانی، تو ہم ان کو کزن بعد میں سب سے پہلے ہم اس کو سردار مانتے ہیں اپنے قوم کا. اچھا، دوسری بات یہ کہ ایک المیہ ہے یہاں پر جو ہر پوری سندھ کا ایسے سمجھے کہ المیہ ہے، یہ جو جرائم پیشہ لوگ انٹر ہو چکے ہیں یا نوجوانوں کے ساتھ جو اسے پلایا جاتا ہے، جیسے سمجھو کہ شراب آ گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، وہ یہاں پر پاکستان میں اب ہر جگہ پہ مل رہا ہے. آپ چاہے اسکولوں میں جائیں، کسی جگہ پہ جائیں، تو کیا اس کو روک نہیں سکتے؟ اس کی اصل کیا وجوہات ہے؟ سر میں اپنے علاقے کا آپ کو بتاؤں تو ہمارے علاقے میں تو جو ایکس منسٹر صاحب ہیں، تو سب سے بڑی وجہ ہی ہمارے علاقے میں جو یہی تھی، کیونکہ جہاں پر یہ آپ کا نشہ جہاں سے آ رہا تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے MP علاقے کا میجسٹریٹ ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں پاورز ہوتے ہیں، ہر چیز ہوتے ہیں، وہ روک بھی سکتا ہے، چلا بھی سکتا ہے، ہر چیز کر سکتا ہے. مگر ان لوگوں نے خود ہی اپنے بندوں کے تھرو
سپلائی شروع کیے تھے، اور نہ ہی روکنا، نہ ہی کسی کو منع کرنا. کسی کو پولیس پکڑ لیتی تھی تو اس کو آپ نے چھڑوا دینا پولیس سے، تو ظاہر ہے اس سے لوگوں کا، اس طرح کے لوگوں کا حوصلہ زیادہ بلند ہوگا اور وہ آگے بھی یہی کام کریں گے. تھینک یو سر، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. لاسٹ میں آپ ہمارے چینل کے تھرو اگر اپنے چاہنے والوں کو، اپنے لوگوں کو یا کسی کو بھی کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کے تھرو میسیج دے سکتے ہیں. میسیج یہی ہے کہ جو عوام نے ابھی تک ہمیں جس طرح سپورٹ کیا آپ لوگ سب لوگوں نے، تو اسی طرح ہمیں آگے بھی سپورٹ کرتے رہیں. انشاءاللہ جو آپ لوگ کا خواب ہے وہ انشاءاللہ پورا ہوگا، اور آپ لوگ کا حوصلہ دیکھ کر ہی ہمیں حوصلہ ملتا ہے. تو اپنے حوصلہ کبھی آپ لوگوں نے کم نہیں کرنا، اپنے حوصلے بلند رکھیں اور ہمیں سپورٹ کرتے رہیں سردار بابا غلام رسول صاحب کو. اور انشاءاللہ جو ہماری امیدیں ہیں وہ ساری امیدیں انشاءاللہ ضرور پوری ہوں گی. تھینک یو. ناظرین، آج کی جو شخصیت تھی جس سے ہم نے آپ کو گفتگو کرائی، شدید آپ انتظار کر رہے تھے، یہ کوئی عام شخصیت نہیں تھی، یہ ہمارے ورلڈ کی ایک فیمس شخصیت تھی. بابا غلام رسول عمرانی صاحب کے جو کزن ہیں میر ممتاز علی صاحب، جس سے ہم نے آپ کو گفتگو کرائی، وہ کیسے ینگسٹر ہے جو اپنی پوری لائف اس نے غریب عوام کے لیے سرو کر دی، اپنی قوم کے لیے سرو کر دیے. دن ہو چاہے رات ہو، فلڈ ہو چاہے کرونا ہو، وہ عوام کے ساتھ ہی رہتے ہیں. اور لاسٹ میں ان لوگوں نے یہی میسیج دیا کہ میں عوام کا بہت شکر گزار ہوں جس عوام نے ہمیں ساتھ دیا. ناظرین، کیا کرے، ہمارے پروگرام کا ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم سے آگے ہم نکل نہیں سکتے. لاسٹ میں مجھے اور آج کی خوبصورت پرسنالٹی کو ایک خوبصورت شعر کے ساتھ دیجیے گا اجازت. کل کا آج نہیں ہوتا، ہر پل براج نہیں ہوتا، رہے سر پر ہمیشہ، دنیا میں ایسا کوئی تاج نہیں ہوتا. وش آل دی بیسٹ. پاکستان زندہ.